یہ جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے کو پکارا، میں کہتا ہوں جن کو پکارے، اچھا فرشتے کو پکارے، اچھا انسان کو پکارے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، بالکل شرک تو وہ ہے۔ جو روایت پیش اب کر رہے ہیں دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ارے تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا یہ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ہے، ولا وجتمعوا له، اگر ساری کائنات کے یہ جتنوں کو بھی تم کرنے والا سمجھتے ہو، اگر ساری کائنات کے لوگ بھی یہ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی پھر فرمایا ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، فرمایا اگر مکھی ان کی، میں کہوں گا کہ حلوے کی پلیٹ سے اگر سوجی کا ایک دانہ اٹھا کر اپنے منہ میں لے کر اڑ جائے تو فرمایا لن یستنقذوہ منہ، یہ اس سے وہ سوجی کا دانہ بھی بے واپس شک ایسی، نہیں کر بے سکتا۔ شک ایسی ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو چھین رہا ہے وہ بھی کمزور، جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ٹھیک ہے، پھر قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پیاسا کنویں کے اوپر کنارے پر آ کے کھڑا ہو جائے، ہاتھ پھیلا لے اور پانی سے کہے پانی میں پیاسا ہوں، میرے ہاتھوں لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ میں آ جائے۔ فرمایا وما ہوا ببالغ، وہ کبھی بھی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ ان کی دعائیں ایسے ہی بیکار چلی جاتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ادعو قال ربکم ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے، اے میرے وہ بندو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا میں، مجھے پکارا کرو۔ بے شک ایسے، مصیبت میں پھنسو تو فرشتوں کو نہیں پکارو، فرشتے تو میری مخلوق ہے۔ بس میری رہنمائی یہ فرمائے کہ کیا حدیث کے جملے متصادم ہیں قرآن کے ساتھ، اور جناب حضرت خالد بن ولید کا یا محمد کہنا؟ میں وہی بات جو انہوں نے اب تک نہیں بتائی، میں اصل میں کتاب میں آنے کو کافی نہیں سمجھتا ہوں۔ محدثین اس کی صحت پر، اب انہوں نے ایک ابن حبان کا حوالہ دے کر کہا، انہوں نے سیکا کہا، سیکا نہیں کہا۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب الثقات، اب وہ ان کتاب میں انہوں نے راویوں کا ذکر کیا ہے، اب وہ کتاب میں، اس کتاب الثقات میں راویوں کا نام آ جانا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ اب مطلب کتاب الثقہ میں نام آ گیا پھر بھی ثقہ نہیں ہے؟ وہ ان کی کتاب کا نام ہے جس میں ضعیف راوی بھی ہے۔ پھر ایک چیز، ایک راوی میری نظر میں جیسے امام حاکم ہے، وہ اتنا تساہل برتتے ہیں، امام ترمذی تحسین میں اتنا تساہل برتتے ہیں کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تعتبروا تحسین ترمذی و تصحیح الحاکم، نہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تحسین کا کوئی بھروسہ ہے اور نہ امام حاکم کی صحت کا کوئی بھروسہ ہے، یعنی تساہل برتتے ہیں کہ ضعیف چیز کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اس کا صحیح ہونا صرف کتاب میں ہونا کافی نہیں ہے، یعنی یہ یا محمدہ والی روایت صحیح نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اکثر دیکھو جب ہم فاتحہ خلف الامام کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، فوراً یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے خلاف، حالانکہ وہ بخاری کی روایت، یہ قرآن کے خلاف ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ تو یہ جو فرشتے کو مدد کے لیے اللہ کا نبی کہہ سکتا ہے کہ مدد کے لیے یعنی یہ روایت نہیں ہے، فرشتے کو پکارو، آپ نے بتایا اس میں ضعف ہے، روایت ہے ہی نہیں ہے، ذوف کیا روایت، میں کہتا ہوں صرف ذوف نہیں، موضوع ہے، موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا محمدہ والی بات جناب حضرت خالد بن ولید کی جنگ یمامہ والی، اس پہ بھی ذرا نگاہ ڈال دینا، کیا اس پہ حکم لگے گا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تاریخی حوالہ رکھتی ہیں اچھا، لیکن ان کی کوئی حیثیت، جیسے یا ساریت الجبل، حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا یا ساریت الجبل، تو اب تاریخوں میں ہے لیکن حدیثیں اس کو نہیں مانتی۔ تو بہت ساری باتیں ایسے، اسی طرح حدیث ہے اطلب العلم ولو کان بالچین، کہ تمہیں اگر چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو، کوئی حدیث نہیں ہے، محدثین اس کا انکار کرتے ہیں، یہ اور وہ اسی لیول پہ بالکل ایسی ہی چیز ہے، یعنی صرف تاریخوں میں آنا۔ ایک تو موضوع احادیث سنا رہے ہیں آپ، دوسرا اس میں ذوق بھی ہے، پھر وہ مانے بھی نہیں جائیں گی۔ قاری صاحب نے ایک بات یہ کہی، تھوڑا سا میں ان چیزوں کا جواب ہمیں دے کے یہ آگے بھی بڑھتا بتاتے ہوں رہیں کہ کہ آخری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے چچا کو وسیلہ بنا کر پیش کیا اور نبی علیہ السلام کے روزے پر نہیں گئے، اور میں نے روزے والی حدیث اس لیے نہیں سنائی کہ اگر میں روزے والی سناتا تو یہ کہتے کہ وہ تو نبی علیہ السلام کے روزے پر کھڑے ہو کے کہنا جائز ہے، جیسا کہ بہت ساری باتوں میں یہ کہہ دیتے ہیں۔ روزے والی بھی ہے حدیث؟ جی روزے والی بھی ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے چچا کو کیوں پیش کیا؟
اس میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ کوئی یہ خاص نہ کر لیتا کہ صرف نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، بلکہ آپ نے یہ سمجھایا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایک ایسی خاص نسبت اور قربت رکھے اور جس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام اور ہے تو اس کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا کو. اچھا، شیخ ابن تیمیہ جو کہ ایک بہت معتبر نام ہے اور وہ اس حوالے سے وسیلوں کے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے حضرت کو پتا ہوگا کہ بہت سخت ایک موقف رکھتے ہیں، لیکن فتاوی ابن تیمیہ کے اندر اگر حضرت بولیں گے تو میں اسکرین شاٹ لایا ہوں، میں دکھا دوں گا. فتاوی شامیہ کے اندر شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، شامیہ کے نہیں، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، ٹھیک ہے، شیخ ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی بارگاہ، حدیث کے تحت انہوں نے لکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کسی کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو وسیلہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مقربین ہیں جن کو ان کی بارگاہ میں ایک وجاہت حاصل ہے، فرمایا کہ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے دعا قبول کرتا ہے. یہ بتائیے آپ اس کو مانتے ہی نہیں مانتے؟ آپ بات کریں، میں اپنے ٹرم میں بات چلیں، ٹھیک ہے. تو یعنی شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا، نبی علیہ السلام کے اور مقربین کے وسیلے کو پیش کرنا، اور انہوں نے یہ بحث نہیں کی ہے کہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں. ٹھیک ہے، موجود ہونے اور نہ ہونے سے ان کی کوئی بحث نہیں ہے. اسی طرح حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے اندر جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کسی بھی مترجم نے اور کسی بھی عربی کے ترجمہ کرنے والے نے اس کا معنی پکارنا نہیں کیا ہے. کس کا کہ جہاں پر بتوں کا ذکر آتا ہے، جہاں پر کسی اور کا ذکر آتا ہے تو وہاں پکارنا کسی نے معنی نہیں کیا ہے، اس کا معنی ہے عبادت کرنا. وہاں پر اگر چاہیں تو یہ تفاسیر اٹھا لیں اور اس مقام پہ اس کا ترجمہ عربی والی تفاسیر میں پڑھ لیں. لغت میں یدعو کے معنی پکارنا ہے، لیکن یہاں پر کسی نے پکارنا نہیں کیا کیونکہ وہ پکارتے نہیں تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. سو پکارنا اور عبادت کرنا دونوں الگ چیزیں ہیں. ہم کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اس لیے اس بحث کو خلط ملط نہ کر دیا جائے کہ وہ پکارنے والا جو ترجمہ ہے اور عبادت کرنے والا دونوں کو ملا کر ہم بات کر لیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ لگانا ان کے نزدیک بالکل ضعیف ہے، نہیں لگایا جا سکتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو کیا ہم یہاں پر یا نہیں لگا رہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ اور یہاں پر امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، جب یہ لفظ کہو گے تو تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ تم نبی علیہ السلام ہیں موجود اور ان کو جو ہے نا سلام پیش کر رہے ہو. امام غزالی کا امام غزالی نے لکھا. اچھا، پھر حضرت نے شرک کے اوپر ایک ایسی بات کہہ دی ہے، میں مجبور ہو گیا کہ میں یہاں شرک کی تعریف کروں، کیونکہ ہر لفظ کو شرک کہہ دینا، یا محمدہ پکارنے کو انہوں نے شرک قرار دے دیا. تو شرک کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، شرک ہے کس چیز کا نام، ورنہ پکارنے میں آپ کو بھی پکار دیتا ہوں، میں کسی اور کو بھی پکار دیتا ہوں، بہت ساری چیزوں کو پکار دیا جاتا ہے. اگر اس طرح پکارنا شرک ہو جائے پھر تو میرے خیال سے شرک سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے. شرک کی تعریف میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. علامہ تفتزانی نے شرح عقائد کے اندر لکھا، الاشراک ہوا فی اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنى وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنى استحقاق العبادت کمال عبدت الاصنام. یعنی شرک کی تعریف دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، واجب الوجود، جی ہاں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت قرار دینا. جو شخص بھی یہ دو کام کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانے یا اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے، تو وہ شخص یقیناً شرک کا ارتکاب کرنے والا یہ کفر ہے. لیکن کسی کو پکارنا شرک ہو، اب دیکھیں نا، جو ہمارے مخالف مسلک کے ہیں، علامہ رشید احمد گنگوئی، ان سے ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، تو کیا یہ یا لگا کر اس طریقے سے پکارنا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مستقل بذات ہیں اور وہ خود سننے والے ہیں اور وہ خود مدد کرنے والے از خود ہیں تو یہ بالکل شرک ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص اس نظریے سے پکارتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے یہ آواز پہنچائے، یا یہ کہ اللہ ان کو یہ طاقت دے وہ سن لیں، یا اللہ کی مدد سے وہ کوئی مدد کر لیں، تو فرمایا اس میں بالکل کوئی شرک نہیں ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اختتام والے لمحات ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کنکلوژن آ جائے، جو دلائل اور جو حقائق انہوں نے بیان فرمائے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. پہلی بات انہوں نے میرے ترجمے پہ اعتراض کیا کہ میں نے تدعون کا ترجمہ پکارنا کہا ہے. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ اپنے ترجمے کی خود وضاحت کی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم.
کہ وہ لوگ جن کو یہ جو ہمارے- اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، فرمایا وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں۔ پھر فرمایا فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تم انہیں پکارو، اگر وہ سنتے ہیں تو پھر وہ انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں۔ عبادت نہیں ہے، جواب کس چیز کا ہے؟ پکار کا ہے۔ مجھے بتائیے، دعا عبادت ہے؟ دعا عبادت ہے، مخ العبادت۔ اور دعا پکار کو کہتے ہیں، اور الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، واہ، کہ دعا اصل عبادت ہے۔ تو یہ انہوں نے قسمیں کر کے اپنے شرک کو بچانے کے نہیں، لیے، ہم نے کوئی شرک اب نہیں کیا۔ آپ کی باری ہے، میں ہم نے کوئی شرک نہیں میں کیا ہے۔ بالکل چپ بیٹھا رہا، آپ نہیں، اپنی نہیں، اپنی چپ بارے رہا۔ میں بولیے، میں نے کوئی میرا شرک ٹائم نہیں خراب کیا۔ نہ کریں، کسی جگہ میرا پر- ٹائم خراب نہ کریں آپ، نہیں، ایسے میرا باتیں ٹائم کریں۔ خراب نہ آپ کا کریں، ٹائم نہیں خراب کر رہے ہیں۔ بالکل خراب کریں۔ آپ کا ٹائم نہیں خراب آپ کر رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ بولے، آپ- میں چپ کر کے بیٹھا، میں آدھا گھنٹہ نہیں حالانکہ بولا۔ اس میں 10 مقامات ایسے تھے جو میں ٹوک سکتا تھا۔ آپ نے پہلے اب بھی دیکھیے ایسے میرا کہا ہے۔ اب ٹائم آپ کی خراب باری، کریں۔ جی بسم اللہ کریں، یہ آپ بالکل کنٹینیو غلط، رکھیں۔ یہ آپ کا طریقہ ہی غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے میں آپ کہہ دوں گا، بالکل غلط میں ہے۔ کہہ دوں گا، میری سن لیں گے، آپ بسم اللہ کریں۔ تو دعا جو ہے، دعا پکار ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول نے عبادت بھی کہا ہے۔ یہ فرق کرنا، یہ جو نداء غیر اللہ ہے، یہی عبادت ہے۔ نہیں، یہ عبادت نہیں۔ دعا بھی عبادت ہے۔ نہیں، نداء الی الغیر اب عبادت میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہے۔ آپ نہ بولیں، میں ان سے لے لوں گا، آپ سے لوں گا، اینڈ میں لوں گا آپ سے۔ جی جی، آپ بات ایسی کر یہ جاتے ہیں، اخلاقی طور پر غلط، آپ نے سینکڑوں باتیں ایسی کی آپ بات ایسی جو کر جاتے ہیں، بالکل نداء الی الغیر آپ کی جماعت کے بھی خلاف تھی۔ نہیں، اچھا آپ میں بات- پوچھتا ہوں، نداء الی غیر عبادت میں مجھے بولنے دینا، میں آپ ساتھ- کنٹینیو کریں۔ جی جی، ہاں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر کسی کو پکاروں گا تو وہ عبادت کہلائے گی، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل عبادت کہلائے۔ اچھا مثلا اگر میں بیٹھا ہوں، میں کسی کو کہوں کہ اے تو دوست آپ کہاں ہوں؟ بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے ولی، اس کو تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہاں، یہ کسی تو اور کو عرب کا دستور ہے کہ تخاطب کا انداز نہیں یہی نہیں، ہوتا ہے۔ سامنے جس کو بلا رہا وہ یہاں نہیں ہے، نہیں، یہ غائب تو ہے، آپ فون پہ کہہ رہے ہوں گے، فون پہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں۔ ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں، پھر مشرک ہو جائے پھر گا، مشرک۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ سنیے، سارے- حالانکہ میں عبادت کے اب لیے آپ میری بات بھی سارے جی، میرا ٹائم جی، سارا بسم اللہ۔ برباد کر دیا، مجھے 5 منٹ اور دیجیے۔ بالکل آپ کے دوسری بات، انہوں نے کہا السلام علیکم ایھا النبی۔ جی، اصل میں یہ اس وسیلے سے ریلیٹڈ نہیں تھا مسئلہ، لیکن پھر بھی چلو لے آئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قل یا ایھا الکافرون۔ کل یا آج امام نماز میں اس صورت کو پڑھتا ہے، پڑھتا ہے، یا ایھا الکافرون، اور کفار کو مخاطب کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کیا مسجد میں اس امام کے پیچھے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک کوئی کافر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ مخاطب کس کو کر کے کہہ رہا ہوتا ہے؟ یا ایھا الکافرون کافر لا اعبد ما تعبدون۔ اس لیے کہ یہ آیت اللہ نے اسی طرح اتاری ہے، جس زمانے میں جس وقت اتاری اس وقت وہ لوگ موجود تھے، اور نبی کریم کے ذریعے ان کو مخاطب بھی کیا گیا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جاؤ، اور تھوڑا سا ہم ایک دن آپ ہمارے بت قدے میں چکر لگا لو، چلو 2 دن ہم بھی مسجد میں آ جایا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، 2 ٹوک بات، یہ لگی لپٹی ہمارے ہاں نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا۔ اب اللہ نے اب امام جو پڑھتا ہے یا ایھا الکافرون، وہ کسی کو مخاطب نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اسی طرح اتاری ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں۔ اسی طرح ہم قبرستان کی دعا پڑھتے ہیں، جی، السلام علیکم یا اہل القبور۔ جی، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، ہاں، ہمارا عقیدہ ہے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قرآن مجید نے کہا، اللہ کے رسول کو کہا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرُونَ۔ اے حبیب، آپ میتوں کو، مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، جو کان سے سن نہیں سن سکتے، سکتا۔ آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے، خاص طور پر جب وہ پیٹھ دے کے کھڑے ہوں، آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں صراحتاً کہا۔ ٹھیک ہے، اب وہ دعا اللہ کے حبیب نے اسی طرح سکھلائی ہے، نماز والی دعا، صلاۃ، نہ قبر پہ قبرستان میں جانے کی، جی جی جی، اسی طرح سکھلائی السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم اس کو اسی دعا کو یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ مردہ سنتا ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے اور پر شرک نہیں مکلف ہوگا اس کو پڑھنے سے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم حالانکہ تو- یا ہے اس میں۔ ہمارے یہ عقیدہ ہی نہیں ہے نا، ہم جو رکھ رہے ہیں وہ تو مشرک بنیں گے، جو یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے وہ کیوں بنیں گے؟ اچھا اس سے کہ جہاں یہ تو اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی کا ہے، میں آپ ان سے حضرت سے پوچھتا ہوں، لیکن اپنی اگر باری ہو تو اس میں جواب دیں کہ اللہ کے رسول جب یہ اتحیات پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ واہ سبحان اللہ، سالڈ کوسچن ہے۔ وہ یعنی کیا مسلمان تو پیچھے پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا ایھا النبی، النبی۔ حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ علینا حضور، یہ بتا دیں اگر صرف یہ جواب۔
یہ جس طرح انہوں نے اب اعتراض ابھی کیا۔ میری میں لائن سے لائن ملا دوں میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنی باری میں، اگر بہت اچھا ہوگا اگر ہاں نہ میں جواب مل جائے اچھا، گا چلو۔ جی یہ کیا ہم نام نہیں دیں گے نا، تو ہم بتاؤں عبارت گا تو پڑھ، پتہ عبارت چلے گا۔ پڑھ۔ عادت ہی نہیں ہے ہاں نام۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ واہ بھائی واہ، ایک اور سوال یہی پڑھتے تھے نا؟ حضور یہی پڑھتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ اپنے بارے میں بتاتے تھے، یہ تو برابر کا میچ ہوا ہے۔ میں محمد رسول اللہ ہوں جی، انا محمد، اپنی جی طرف اشارہ نہ نہیں میں اپنا نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کا بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے تو نا، اس میں کیا کہتے تھے تو نماز میں؟ اسی طرح جب یہ جو یہ بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام پڑھتے ہوں گے تو یقیناً نبی علیہ السلام دیکھیے، اپنے ہوں اوپر گے۔ جو ہے کیا شریعت میں ہوں گے والا لفظ نہیں چلتا اچھا، ہے، وہ بتاؤ اچھا چلے جو ہے وہ بتاؤ۔ نبی علیہ السلام جب پڑھتے ہوں گے تو وہ اپنے اوپر جو ہے وہ سلام بھیجتے ہوں گے۔ آپ نے جو صحابہ جی۔ کو بھی جو سکھایا، کلمہ سکھایا، اور قرآن مجید میں بھی آیا جو لا الہ الا اللہ اور کہیں محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی جگہ آنا رسول اللہ کہتے تھے، یہ حدیث میں کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے حدیث میں؟ ابھی اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے، یہ میں موجود ہے، کہتا آپ ہوں دوسرا حضرت پروگرام نور کی رکھیے گا، عمر بھی مل جائے نا، آپ کو نہیں لا سکتے اب یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ آپ پورا بھی کریں، یہی مجھے جملہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ۔ محمد رسول، میں اس کا جواب دوں گا، اس لیے کہ آپ محمد بھی ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ صرف رسول ہیں، آپ محمد بھی ہیں، بے شک آپ اور ہی پھر محمد ہیں۔ رسول بھی ہیں، بے شک ٹھیک ہے۔ ایسے ہی، اور آپ احمد بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس میں جس طرح ابو سفیان نے اس وقت جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اعتراض کیا حدیبیہ کے موقع پر، صلح نامے پر دستخط کے بعد جب اللہ کے رسول نے لکھوایا حضرت علی سے، محمد بن عبداللہ لکھو، نہیں محمد رسول اللہ لکھوایا، رسول اللہ لکھا ہوا تھا، ہٹوایا آپ نے لکھوایا نا محمد حضور نے، رسول اللہ، جی تو اس نے اعتراض کیا جی جی کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، جی جی اگر یہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم جی ہے، جی جی تو آپ محمد بن عبداللہ لکھو۔ جی جی ہے صحیح تو آپ نے فرمایا علی لکھو، کوئی بات نہیں، یہ نہیں مانتے تو ان کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی ڈائری میں تو میں رسول اللہ ہوں بہترین ہو گیا، اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، بس ہم تو کنکلوڈ یہ ان